وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان. سن 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ ہوئی اور کفار مکہ سے مصالحت ہو گئی، کمپرمائز ہو گیا، 10 سال تک کے لیے جنگ بندی پر صلح ہو گئی کہ اب مسلمانوں کے درمیان اور کافروں کے درمیان جنگ نہیں ہوگی، ورنہ اس سے پہلے سن 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی. سن 3 ہجری میں کفار مکہ نے اپنے ساتھ بڑے ساز و سامان اور ہتھیاروں کو لے کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور جنگ احد برپا ہوئی، جنگ احد. اور سن 5 ہجری میں کفار مکہ نے آس پاس کے بہت سارے قبائل کو ملایا اور تقریباً 12,000 سے لے کر 15,000 تک لشکر جرار لے کر مدینے پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا کہ ہم اسلام اور مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے مدینہ منورہ کے باہر ایک لمبی خندق کھودی گئی. تو اس سے پہلے کئی جنگیں اسلام اور کفر کے درمیان برپا ہو چکی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ اکرام کو لے کر عمرے کے ارادے سے چلے تو مکہ مکرمہ سے باہر مقام حدیبیہ پر روک دیا گیا، اور بہت زیادہ آمد و رفت کے بعد، گفت و شنود کے بعد اس بات پر صلح ہو گئی، اور بھی شرائط اس میں رکھے گئے، اور بھی باتیں رکھی گئیں. ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اب ہمارے درمیان جنگ بندی پر صلح ہے اور 10 سال تک کوئی کسی سے جنگ نہیں کرے گا. اس مصالحت کے بعد کفار مکہ نے تو اپنی توجہ تجارت کی طرف کر دی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو بھی اب کفار مکہ سے فرصت مل گئی. اس لیے آپ نے جزیرۃ العرب میں تو اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام چل ہی رہا تھا. آپ نے وفود روانہ کیے، مبلغین روانہ کیے، قبائل کی طرف لوگوں کو اسلام کی، ایمان کی دعوت دیتے تھے. لیکن اب یہ ارادہ کیا کہ آس پاس جو سلطنت اور حکومتیں ہیں ان کی طرف دعوتی خطوط روانہ کیے جائیں. جو شخص بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھتا ہے، عقیدہ آخرت اس کے دل میں پیوست اور جاگزی ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس دنیا میں صرف اللہ کے احکام کے نفاذ کی کوششیں کرے، کہ اللہ کا حکم جاری ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کے احکام کا نفاذ ہو. اگر غیر مسلم ہے، اسلام یا ایمان کو قبول نہیں کرتے ہیں، تو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ اسلام کے ماتحت زندگی گزاریں گے، تاکہ پورے عالم میں امن و امان رہے، فتنہ و فساد سے پوری دنیا محفوظ رہے. اسلامی حکومت کے ماتحت امن و امان کے ساتھ جزیہ دے کر، ٹیکس دے کر وہ اپنی مذہب پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں. اسلام میں بڑی وسعت ہے، اور اسلام بڑا پیارا دین اور مذہب ہے. اس نے ہر ایک کا پورا خیال رکھا. اس کے اندر تشدد نہیں، اس کے اندر جارحیت نہیں، بلکہ اسلام میں امن ہے، اسلام میں پیار ہے، اسلام میں محبت کا سبق ہے. ہر ایک کا اور ہر ایک کے حقوق کا دین اسلام میں خیال رکھا گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سن 6 ہجری میں صلح ہونے کے بعد فرصت ملی، تو اب آپ نے یہ ارادہ کیا کہ جس طرح جزیرۃ العرب میں دعوت کا کام چل رہا ہے اور لوگوں کو ایمان اور اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے، اب جو آس پاس ریاستیں ہیں، حکومتیں ہیں، سلطنتیں ہیں، ان کو بھی اسلام کی دعوت دی جائے. صحابہ اکرام سے مشورہ کیا تو صحابہ اکرام نے یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول، روم اور ایران کے بادشاہ کسی بھی مکتوب کو یا کسی بھی خط کو اس وقت تک اہمیت نہیں دیتے جب تک کہ بھیجنے والے کی اس کے اوپر مہر نہ لگی ہوئی ہو. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے مشورے کے بعد ایک مہر بنوائی. مہر بنوانے کا حکم دیا چاندی کی، جس کے اوپر کندہ کروایا محمد الرسول اللہ، سب سے اوپر اللہ، اس کے نیچے رسول اور اس کے نیچے محمد. اس میں 3 سطریں تھیں. محمد الرسول اللہ پڑھیں گے تو اوپر سے نیچے کو پڑھیں گے، لیکن لکھنے میں کیا تھا؟ اوپر سب سے اللہ، بیچ میں رسول اور نیچے محمد، اور پڑھیں گے تو محمد رسول اللہ.
یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر بنوائی۔ آپ نے روم کے بادشاہ، روم اس وقت جو عیسائیوں کی حکومت تھی، اور رومن امپائر جو سپر پاور سمجھا جاتا تھا، سب سے بڑی سلطنتیں، سب سے بڑی طاقتیں اس زمانے میں دو ہی سمجھی جاتی تھیں، ایک روم کی اور دوسرے ایران کی، اور دنیا کے اکثر حصوں پر ان دونوں ہی حکومتوں کا قبضہ تھا، یہاں تک کہ رومن امپائر کا جو قبضہ تھا اور سلطنت پھیلی ہوئی تھی، جس طرح روم پر جس کا دارالحکومت قسطنطنیہ تھا، آج کے دور میں جو استنبول ہے، اور اس قسطنطنیہ کو فطری طور پر، قدرتی طور پر اللہ کی طرف سے تین طرف سے سمندروں سے گھیر دیا گیا ہے، پانی سے گھیر دیا گیا ہے، اس کا احاطہ کر دیا گیا، دشمن آسانی کے ساتھ اس کو اپنے قبضے میں نہیں لے سکتا، اس کو فتح نہیں کر سکتا۔ کتنی بار اس قسطنطنیہ اور استنبول کے اوپر حملہ ہوا، لیکن ناکامی رہی، یہاں تک کہ ایک خلیفہ، مسلمانوں کا خلیفہ، عثمانی خلیفہ عبد الحمید ثانی، اس کے زمانے میں یہ قسطنطنیہ اللہ کے فضل و کرم سے فتح ہوا۔ موجودہ دور میں اس کا نام کیا ہے؟ استنبول۔ تو دارالحکومت اس وقت روم کا قسطنطنیہ تھا۔ جس طرح یورپ کے بہت سارے ملک اس روم کے زیر حکومت تھے، اس طرح عرب کے بھی بعض علاقوں پر روم کی حکومت تھی، اور ہرقل کا فرمان چلتا تھا۔ ملک شام اسی کے زیر نگیں تھا، اور ملک شام کا ایک بڑا متمدن اور بڑا پر رونق شہر جس کا نام بصرہ ہے، وہ بھی اسی کے زیر حکومت تھا۔ اور ہرقل جو شاہ روم تھا، اس کی جانب سے عرب کا ایک بادشاہ غسانی قبیلے سے تعلق رکھنے والا جس کا نام حارث تھا، مقرر کر دیا گیا تھا۔ وہ بصرہ کا حاکم تھا، گورنر تھا، اور روم کے بادشاہ ہرقل نے اپنی طرف سے اس کو وہاں کا فرما روا، حاکم اور گورنر مقرر کر دیا تھا۔ اس سے پہلے ایران اور روم کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی، ایرانیوں کو فتح نصیب ہوئی، روم شکست کھا گئے۔ مشرکین مکہ ایرانیوں کو اپنا قریب سمجھتے تھے، کیونکہ ایرانی آگ کو پوجتے تھے، آتش پرست تھے، اور رومیوں کو اپنے سے دور سمجھتے تھے، دشمن سمجھتے تھے، کیونکہ یہ آسمانی کتاب کو مانتے تھے، آسمانی دین، آسمانی مذہب کو مانتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے اپنے گمان کے اعتبار سے، اگرچہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے تھے یا خدا مانتے تھے، انجیل کے اندر تحریف کر دی گئی تھی، لیکن فی نفسی ہی آسمانی دین، آسمانی کتاب کے قائل تھے۔ اور ایرانی آتش پرست تھے، مشرک تھے، مجوسی تھے، اس لیے مشرکین مکہ ایرانیوں کو اپنے سے قریب سمجھتے تھے مشرک ہونے کے اعتبار سے، اور اہل کتاب ہونے کے اعتبار سے رومیوں کو اپنے سے دور سمجھتے تھے اور مسلمانوں کے قریب سمجھتے تھے، کیونکہ مسلمان دین اسلام کو، آسمانی دین اور مذہب کو اور قرآن کو ماننے والے، اس اعتبار سے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ مسلمانوں کے زیادہ قریب ہے۔ اب جب ایران اور روم میں جنگ ہوتی ہے تو ایرانی فتح یاب ہوئے اور رومیوں کو شکست ہو گئی، اور بہت سارے اس کے علاقے ایرانیوں نے قبضہ کر لیا۔ قرآن کریم میں غلبت الروم، سورہ روم میں اس کو بیان کیا گیا کہ رومی مغلوب ہو گئے قریب کی زمین میں، یعنی ایرانیوں نے جب حملہ کیا روم پر تو روم شکست کھا گئے اور ان کے علاقوں پر ایرانیوں نے قبضہ کر لیا۔ لیکن پھر اس ہرقل نے، روم کے بادشاہ نے بڑی تیاریاں کی، اور پھر اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، تیاریوں کے ساتھ جب ایران پر حملہ آور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اب اس کو فتح عطا فرمائی۔ قرآن میں اس کی پہلے ہی پیشین گوئی کر دی گئی تھی کہ یہ چند سالوں میں ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے اور فتح یاب ہوں گے۔ 7 سال ہی گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے رومیوں کو ایرانیوں پر فتح عطا فرمائی۔ جب فتح عطا فرمائی تو شکریہ کے طور پر، شکرانے کے طور پر، یہ ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا، روم سے پیدل چلا اور بیت المقدس آیا ملک شام میں، وہاں شکرانہ ادا کرنے کے لیے قبلہ اول میں، کہ اس فتح کے طور پر میں قبلہ اول بیت المقدس جا کر اللہ کا شکر ادا کروں۔ اسی درمیان جب وہ ملک شام میں آیا ہوا تھا
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ اپنا والا نامہ اور دعوتی خط اور دعوتی مکتوب روانہ فرمایا، جاؤ اس کو دے کر آؤ، اسلام کی دعوت دو۔ دعوت کے بہت سارے طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی کو جہاں تک رسائی نہ ہو تو خط و کتابت کے ذریعے اس کو اسلام کی دعوت دی جائے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مکتوب اور خط کے ذریعے اور اپنے والا نامہ کے ذریعے روم کے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دی، لیکن وہاں تک رسائی اور پہنچنا آسان نہیں تھا، اس لیے جو بصرہ کا گورنر تھا حارث غسانی، حضرت دحیہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے بصرہ پہنچے، ملک شام کا جو شہر تھا جہاں وہ گورنر تھا، اور اس کو یہ دیا خط۔ روم، یہ ہرقل ملک شام میں بیت المقدس میں تھا، یہ غسانی، حارث غسانی بصرہ کا گورنر، یہ خط لے کر وہاں پہنچا اور رومی بادشاہ کو دیا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، ان کی طرف سے آپ کے لیے خط آیا ہے، دعوتی خط۔ لہذا اس نے اس کو پڑھا اور پھر یہ کہا کہ جہاں سے یہ خط آیا ہے ذرا دیکھو کہ وہاں کے یہاں کوئی آیا ہوا ہے تاکہ ہم اس سے تحقیق کریں۔ لہذا بتایا گیا کہ ہاں وہاں کا ایک قافلہ آیا ہوا ہے، تجارتی قافلہ۔ اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے اور مکے کے لوگوں کے ساتھ ایک تجارتی قافلہ لے کر ملک شام پہنچے ہوئے تھے، لہذا ان کے پاس بادشاہ کی طرف سے، ہرقل کی طرف سے پیغام پہنچا کہ ان کے دربار میں حاضر کیا جائے۔ یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہرقل کے دربار میں حاضر ہوئے۔ ہرقل نے ان کو سامنے ابو سفیان سے، ان لوگوں سے کہا تم میں سب سے زیادہ قریبی نسب کے اعتبار سے کون ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ تو ابو سفیان نے کہا میں ہوں۔ اوپر چل کر ابو سفیان کا سلسلہ نسب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے، اس لیے کہا کہ سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار میں ہوں۔ آگے بٹھایا اور ابو سفیان کے دوسرے ساتھیوں کو جو مکے سے تجارتی قافلے میں آئے تھے پیچھے بٹھایا اور یہ کہا کہ میں ان سے سوال کروں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اگر یہ کہیں بھی جھوٹ بولیں تو تم فوراً اس کی تکذیب کرنا، اس کو جھٹلا دینا اور مجھے بتا دینا کہ اس نے سوالات کے جوابات غلط دیے ہیں اور ان کے بارے میں، نبی کے بارے میں غلط بولا ہے۔ یہ ان ساتھیوں سے کہہ دیا، پیچھے بٹھایا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھ سے سوالات کیے گئے اور اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ میری طرف جھوٹ کو منسوب کریں گے تو یقیناً میں جھوٹ بول دیتا جہاں موقع ملتا۔ یہ اس بات کا اندیشہ نہیں کہ یہ جو ساتھی ہیں قافلے کے وہ جھٹلا دیں گے اور وہ تکذیب کریں گے، نہیں، وہ بھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔ ابو سفیان بھی اس وقت تک دشمن تھے اور جنگ بدر کے علاوہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں سب میں کمانڈر ان چیف ابو سفیان رہے ہیں، ہر ایک کی کمان جنگ کی ابو سفیان نے سنبھالی۔ تو جس طرح ابو سفیان کٹر دشمن تھے اس طرح وہ لوگ بھی دشمن تھے، وہ تو نہیں جھٹلانے والے تھے۔ اس بات کا اندیشہ تھا کہ میں یہاں سے اگر مکے چلا گیا اور میں نے جھوٹ بولا تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہرقل کے دربار میں ابو سفیان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولا ہے، اور عرب میں جھوٹ بولنا بہت بڑی عیب کی بات سمجھا جاتا تھا، رسوائی ہوتی تھی، بدنامی ہوتی تھی۔ آج کا مسلمان بھی جھوٹ بولنے سے پرہیز نہیں کرتا ہے اور اس زمانے کے کافر بھی بدنامی کے خوف سے جھوٹ بولنے سے اتنا پرہیز کرتے تھے کہ کہیں مکے میں یہ جا کر نہ کہہ دیں کہ ابو سفیان نے جھوٹ بولا ہے، پھر ندامت اور شرمندگی ہو، اس وجہ سے میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ لیکن ایک جگہ تھوڑا سا انہیں بات میں ہیر پھیر کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ بہرحال آگے بٹھایا ابو سفیان کو، پیچھے ان کے ساتھیوں کو بٹھایا، اب اپنے ترجمان سے کہا کہ ذرا ان سے پوچھو، یہ سوالات کرو۔ کیا سوالات کرے؟ ابو سفیان سے سب سے پہلے جو ہرقل نے سوال کیا وہ یہ کیا کہ یہ بتائیے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا نسب تمہارے درمیان کیسا ہے؟ عالی نسب ہے یا کم درجے کے نسب سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا ہوا فینا ذو نسب، ہمارے درمیان تو ان کا اعلیٰ نسب ہے، بڑے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، بڑے شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابو سفیان سے پھر اس بادشاہ نے اپنے ترجمان کے ذریعے یہ پوچھا کہ جس طرح آج اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کیا اس سے پہلے
تمہارے یہاں عرب میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ان سے پہلے۔ تقریباً 11 سوالات کیے، ان میں سے پہلا سوال نسب کے بارے میں معلوم کیا کہ نسب کیسا ہے، کہ بڑا عالی نسب ہے۔ دوسرا سوال یہ کیا کہ اس سے پہلے کہ عرب میں مکے میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ کہا اس سے پہلے کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ تیسرا سوال یہ بتائیے کیا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں، کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔ پھر سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ ان کی اتباع کرنے والے رؤسا، شریف، عزت دار لوگ ہیں یا کمزور لوگ ہیں؟ ابو سفیان نے کہا ان کی اتباع کرنے والے کمزور لوگ ہیں۔ یہ کلی قاعدہ نہیں بتایا بلکہ اکثری طور پر بتایا۔ اکثر طور پر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے تھے وہ تھے جو غلام تھے، جو بے گھر تھے، بے در تھے، کمزور تھے معاشی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، ورنہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اعلیٰ خاندان کے بھی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت خدیجہ جو مکے میں ایک عزت دار، بڑی مالدار اور طاہرہ اور بڑی شریف سمجھی جاتی تھیں، ان کا ایک مقام تھا، وہ لائے۔ حضرت عثمان غنی اور دوسرے بڑے بڑے جو قدیم الاسلام صحابہ کرام ہیں وہ انہوں نے ایمان قبول کیا، بڑے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ تو ابو سفیان سے پوچھا یہ بتائیے کہ ایمان لانے والے کمزور ہیں یا رئیس اور سردار لوگ ہیں، اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ ایمان لانے والے کمزور لوگ ہیں۔ پھر سوال یہ بتائیے جو ایمان لاتے ہیں ان ایمان لانے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ تو کہا آئے دن روز افزوں ہے، روز ترقی ہو رہی ہے، روز بڑھ رہی ہے۔ پھر ہرقل نے پوچھا یہ بتائیے کیا کوئی ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد دین کو برا سمجھتے ہوئے دین سے ناراض ہو کر دین سے پھرا ہے؟ تو کہا کہ کوئی بھی دین سے نہیں پھرا، دین کو ناراض، دین کو برا سمجھتے ہوئے۔ ہاں، حضرت ام حبیبہ کا شوہر جس کا نام عبید اللہ بن جحش تھا، جب حبشے کی جانب ہجرت کی ہے تو وہاں ایک نصرانی عورت کے عشق میں گرفتار ہو کر مرتد ہو کر مرا ہے، تو وہاں دین کو برا سمجھ کر وہ مرتد نہیں ہوا۔ اس لیے ابو سفیان نے کہا کوئی بھی دین کو برا سمجھتے ہوئے مرتد نہیں ہوا ہے۔ پھر کہا، اس نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کیا کبھی اس دعوی نبوت سے پہلے جھوٹ بولتا ہوا دیکھا ہے، سنا ہے؟ کیا تم اس کو اس کی زندگی میں کبھی جھوٹ کے ساتھ متہم کرتے ہو؟ کہا کہ کبھی بھی نہیں۔ 40 سال کا عرصہ گزر گیا، پورا بچپن، پوری جوانی ہمارے درمیان گزری، لیکن زندگی میں اس سے پہلے کبھی بھی ہم نے جھوٹ بولتا ہوا نہیں دیکھا ہے۔ پھر ہرقل نے پوچھا بتائیے کیا کبھی اس نے وعدہ خلافی کی ہے، عہد شکنی کی ہے؟ کہا کہ کبھی بھی نہیں کی، لیکن یہاں ابو سفیان نے تھوڑی سی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، وہ یہ کہ اس درمیان جو ہم یہاں آئے ہوئے ہیں ہمارے اور ان کے درمیان مصالحت کا دور چل رہا ہے، جنگ بندی کا زمانہ چل رہا ہے کہ کوئی کسی سے جنگ نہیں کرے، اس بات پر عہد و پیمان ہوا ہے، مصالحت ہوئی ہے۔ ابھی تک تو کبھی وعدہ خلافی اور عہد شکنی نہیں کی ہے، لیکن آئندہ ہم نہیں جانتے کہ وہ اس زمانے میں مصالحت کے زمانے میں کیا کرنے والے ہیں، اس عہد کو پورا کریں گے یا نہیں کریں گے، وعدہ خلافی اور عہد شکنی کریں گے یا نہیں کریں گے۔ خود کہتے ہیں وہ کہ مجھے کوئی بھی کلمہ داخل کرنے کی اور اپنی طرف سے گڑبڑ کرنے کا موقع نہ ملا، لیکن یہاں مجھے موقع مل گیا، اس لیے میں نے اتنا کہہ دیا کہ اب اس زمانے میں وہ ہمارے ساتھ کیا کرنے والے ہیں، عہد شکنی کریں گے یا نہیں کریں گے، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ اس نے پھر یہ پوچھا تمہاری جنگیں ہوئی ہیں ان سے؟ کہا کہ ہاں جنگ ہوئی ہے۔ کہ جنگ کا نتیجہ کیا رہا؟ تو ابو سفیان نے کہا جنگ ہمارے درمیان کنویں کے ڈول کی طرح رہی، کنویں کے کبھی ڈول سے یہ پانی بھرتا ہے، کبھی ڈول سے یہ پانی بھرتا ہے، یا اس کا اس طرح کر لیجئے کہ پہلے رہٹ ہوتے تھے، دو طرف ڈور لٹکے ہوئے ہوتے تھے، ادھر کا جب نیچے ڈالتے تھے تو یہ اوپر کو اٹھاتا تھا، اور جب ادھر کا نیچے ڈالیں گے پانی بھرنے کے لیے تو یہ اوپر کو اٹھائے گا۔ مطلب یہ ہے کبھی ہمیں فتح ہوئی، کبھی ان کو فتح ہوئی، کبھی ہم شکست کھائے اور کبھی وہ شکست کھائے۔ یہ تمام کے تمام سوالات کیے۔ آخر میں پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا وہ یہ کہتے ہیں اعبدوا اللہ وحدہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اس کی ذات و صفات میں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرو،
وہ یہ حکم دیتے ہیں کہ تمہارے آباء و اجداد جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، ان زمانے جاہلیت کے رسم و رواج کو اور طور و طریق کو چھوڑ دو۔ وَيَأْمُرُونَا بِالصَّلَاةِ، ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں، وَالصِّدْقِ، سچائی کا حکم دیتے ہیں، سچ بولو، اور ایک روایت میں صدقہ کرنے کا حکم دیتے ہیں، یہ بھی ہے۔ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ، پاک دامنی کا، عفت کا، اس کا حکم دیتے ہیں کہ زنا سے دور رہو، بدکاری سے دور رہو، صلہ رحمی کرو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ 11 سوالات ابو سفیان سے ہرقل نے اپنے دربار میں کیے ہیں۔ وتعلو همتي دوما وتسبق خطوتي الأزمان، فوقتي لا أضيعه بما يفضي إلى الخسران، وكفي لا يفارقها أداء